बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। याजूज मजूज के मुतल्लक बहुत से अफसानों दास्तानें मशहूर हैं, जिसकी वजह से आम लोग तो ये ख्याल करते हैं कि याजूज मजूज तो कोई इंसानी मखलूक ही नहीं है। लेकिन अगर वो इंसान हैं तो इस वक्त कहाँ पर हैं? साइंस के इस जदीद दौर में जहाँ ज़मीन का कोना कोना छान लिया गया है, मगर अब भी याजूज मजूज नहीं ढूंढे जा सके। आखिर क्यों? क्या ये बात दुरुस्त है कि याजूज मजूज की कौमें हज़रत हव्वा के बगैर ही हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के नुत्फ़े से पैदा हुई थी? आए आज याजूज मजूज की कौमों का जिक्र कुरान और हदीस की रोशनी में करते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं कि इन कौमों की तख्लीक कैसे हुई। इस बारे में अल्लामा हाफ़िज़ इब्ने हजर अस्क़लानी फ़तहुल बारी में एक ज़ाइफ़ रवायत हज़रत का रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के हवाले से पेश करते हैं कि याजूज मजूज हज़रत आदम की औलाद में से हैं। एक दफ़ा इनका नुत्फ़ा ज़मीन में घुल मिल गया और ज़मीन में फिर इनकी तख्लीक हुई। मुसन्निफ़ इस रवायत को ख़ुद ही ये कहकर जुटला देते हैं कि अंबिया अलैहिस्सलाम से पाक होते हैं, इसलिए ये मुमकिन ही नहीं। और वैसे भी ये एक बहुत ही ज़ईफ़ रवायत है जिसकी सनद सही नहीं है। मुख्तलिफ़ रवायत और तारीख़ी किताबों से जो साबित है वो ये है कि याजूज मजूज जो कबीले थे जो कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे साफ़त की औलाद में से थे। याजूज और मजूज दो सरदार थे जिन्होंने एक दूसरे की बहनों से शादी की और कसम खाई कि वो आप अपने खून में मिलावट नहीं करेंगे। इसलिए इन्होंने अपने बेटे और बेटियों की शादियां भी आपस में की। इनकी नस्ल बहुत प्रमाण चढ़ती। कहा जाता है कि इनकी औरतें एक ही हमल में वक्त 4 बच्चे जनती थी, जिसकी वजह से इनकी नस्ल बहुत ज़्यादा फैल गई। ये इंसान और काफिर हैं। ये जिस जानदार के पास से गुजरते थे इसे खा जाते थे। ये मौसम बहार में अपने गारों से निकलकर सब्ज़ा खा जाते और खुश्क चीज़ें उठाकर ले जाते थे। इनके पंजे और दांत दरिंदों जैसे और इनके बाल इतने लंबे हैं कि जिस्म छुपा लेते हैं। इस वक्त भी दुनिया में हमारी आबादी के एक इंसान के बदले में याजूज मजूज की कौम के 10 अफराद मौजूद हैं, यानी याजूज मजूज की कौम हमसे 10 गुना ज़्यादा है। सही बुखारी की हदीस नंबर 3348 की रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 1999 जहन्नमी होंगे। तुम्हें बिशारत हो, वो एक आदमी तुम में से होगा और 1000 दोज़खी याजूज मजूज की कौम में से होंगे। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, मुझे उम्मीद है कि तुम उम्मत मुस्लिमा तमाम जन्नत वालों के एक तिहाई होंगे। इस हदीस से हम अंदाज़ा कर सकते हैं कि याजूज मजूज की तादाद की गिनती कितनी होगी। तारीख़ी शवाहिद से मालूम होता है कि ये लोग शुमाली मशरक़ी एशिया में ज़िंदगी बसर करते थे और अपने वहशियाना हमलों के नतीजे में एशिया के जनूबी और मगरबी इलाकों में मुसीबत बर्पा करते थे। बाज़ तारीख़ दानों ने इनकी रहायशी इलाके को मास्को और तोसबले के आसपास बतलाया है, और बाज़ का ख्याल है कि याजूज मजूज का शहर तिब्बत और चीन से बहरे मजनमन शुमाली तक और मगरब में तुर्कस्तान तक फैले हुए थे। क़यामत की 10 अजीम निशानियों में से एक याजूज मजूज का ज़हूर भी है। अल्लाह पाक कुरान मजीद में फरमाता है, यहाँ तक कि याजूज और मजूज खोल दिए जाएंगे और वो हर बुलंदी से दौड़ते हुए आएंगे। याजूज और मजूज का वजूद ज़ुल्करनैन के अहदे से तल्लक रखता है। ज़ुल्करनैन एक बहुत ही नेक सिफ्त इंसान और एक अजीम बादशाह थे। अल्लाह ताला ने इन्हें क़ुव्वत और ताकत से नवाजा था और इन्हें मशरक़ से मगरब तक का अपनी हुकूमत कायम कर ली थी। तमाम बादशाहों और ममालक पर इन्हीं की मुतल्लक अलगानी थी और इन्होंने मशरक़ और मगरब के दूर दराज के सफ़र तय किए। इनका तज़किरा कुरान मजीद की सूरत कहफ़ की आयत 83-98 में मिलता है और जिसकी तफसीर हमें हदीस में भी मिलती है। इस ज़माने में याजूज मजूज ने भी कत्लो गारत का बाज़ार गर्म कर रखा था और वो ऐसे वहशी थे कि इंसान को ज़िंदा चीर फाड़ देते थे और खून की नदियाँ बहाना इनका मामूल था। जब भी कोई इलाका फतह करते तो वहाँ मौजूद इन लड़कियों का खून पी जाते
جس سے وہ خود کو دوبارہ جوان محسوس کرتے تھے۔ پھر جب حضرت ذوالقرنین فتوحات کرتے کرتے یاجوج ماجوج کے قریب پہنچے تو وہاں کے لوگ ان سے شکایت کرتے ہیں کہ ہمیں کسی طرح اس ظالم قوم سے نجات دلائیں۔ اللہ پاک سورۃ کہف کی آیت نمبر 93 تا 98 میں فرماتا ہے، یہاں تک کہ جب دو دیواروں کے درمیان پہنچا تو ان دونوں کے پرے اس نے ایک ایسی قوم پائی جو بات سمجھنے کے قریب بھی نہ تھی۔ انہوں نے کہا، اے ذوالقرنین، یاجوج ماجوج اس ملک میں بڑے فسادی ہیں، تو کیا ہم آپ کے لیے کچھ خرچوں کا انتظام کریں اس شرط پر کہ آپ ہمارے ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیں؟ اس نے جواب دیا کہ میرے اختیار میں میرے پروردگار نے جو دے رکھا ہے وہی بہتر ہے، تو تم صرف قوت و طاقت سے میری مدد کرو، میں تم میں اور ان میں مضبوط حجاب بنا دیتا ہوں، مجھے لوہے کی چادریں لا دو۔ یہاں تک کہ جب ان دونوں پہاڑوں کے درمیان دیوار بنا کر برابر کر دی تو حکم دیا کہ آگ تیز جلاؤ تاکہ لوہا کی ان چادروں کو بالکل آگ کر دیا، تو فرمایا میرے پاس لاؤ، اس پر پگھلا ہوا تانبا ڈال دوں، بس تو ان میں اس دیوار کے اوپر چڑھنے کی طاقت تھی اور نہ ان میں سوراخ کر سکتے تھے۔ کہا یہ کہ صرف میرے رب کی مہربانی ہے، ہاں جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو اسے زمین بوس کر دے گا، بے شک میرے رب کا وعدہ سچا اور حق ہے۔ اب آپ یہ تو جان چکے ہیں کہ یاجوج ماجوج کو کس نے اور کیسے قید کیا، لیکن سوال اب یہ ہے کہ وہ کب اور کیسے اس دیوار کو گرا کر باہر آئے گی۔ اس کے بارے میں ابن ماجہ کی حدیث نمبر 4080 پیش کرتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یاجوج ماجوج ہر روز اپنی دیوار کھودتی ہے، یہاں تک کہ جب وہ قریب ہوتے ہیں کہ سورج کی روشنی ان کو دکھائی دے تو جو شخص ان کا سردار ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ اب لوٹ چلو، باقی کل کھودیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ اسے ویسے ہی مضبوط کر دیتا ہے جیسے وہ پہلے تھی، یہاں تک کہ جب ان کی مدت پوری ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ ان کا خروج منظور ہوگا تو وہ عادت کے مطابق دیوار کھودیں گے۔ جب کھودتے کھودتے قریب ہوگا کہ سورج کی روشنی دیکھیں تو اس وقت ان کا سردار کہے گا کہ اب لوٹ چلو، انشاءاللہ کل کھودیں گے، اور انشاءاللہ کا لفظ کہیں گے، چنانچہ اس دن وہ لوٹ جائیں گے اور دیوار اسی حال پر رہے گی جیسے وہ چھوڑ گئے تھے۔ پھر وہ صبح آ کر اسے کھودیں گے اور اسے کھود کر باہر نکلیں گے۔ محدثین اور مفسرین میں یاجوج ماجوج کی قوم اور ذوالقرنین کی دیوار کے حوالے سے بہت سے اختلافات پائے جاتے ہیں۔ اب تک 5 ایسی دیواریں سامنے آ چکی ہیں جن کے بارے میں قیاس کیا جاتا ہے کہ ان کے پیچھے یاجوج ماجوج کو قید کیا گیا تھا۔ ان میں سے ایک دیوار چین بھی ہے، لیکن یہ عام مسالے سے بنی ہوئی ہے۔ یمن میں دیوار معرب کے بارے میں بھی صدا ذوالقرنین ہونے کا گمان کیا جاتا ہے، لیکن یہ سیلاب روکنے کے لیے بنائی گئی تھی۔ کفکار میں دریائے خزر اور بحر اسود کے درمیان دیوار کی طرح پہاڑی سلسلہ شمال اور جنوب کو الگ کرتا ہے۔ یہاں ایک لوہے کی دیوار بھی نظر آتی ہے جس کے بارے میں لوگ قیاس کرتے ہیں کہ یہی ذوالقرنین کی دیوار ہے۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا، میں نے ایک دیوار کو دار چادر کی طرح دیکھا جس کی ایک دھار سرخ ہے اور ایک کالی ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واقعی تم نے اس کو دیکھا، باقی یہ دعویٰ کہ سائنس کی ترقی کی وجہ سے اب دنیا کا کوئی کونا چھپا نہیں بچا، یہ دعویٰ غلط اور بے دلیل ہے۔ جس دیوار اور جس قوم کو حق تعالیٰ نے خبر دی ہے وہ صحیح اور درست ہے اور اس پر ایمان لانا واجب ہے اور اس کی تصدیق فرض ہے، مگر ہم کو اس دیوار کا موقع اور محل معلوم نہیں۔ بلا شبہ عقلاً یہ ممکن ہے کہ ہمارے اور ان کے درمیان بڑے بڑے سمندر اور بڑے بڑے پہاڑ حائل ہوں
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پہلے دجال کا ظہور ہوگا یا پھر یاجوج ماجوج۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دجال کا ظہور ہو جائے گا تو حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام دمشق کے مشرق جانب سے سفید مینار پر زرد کپڑے پہنے ہوئے دو فرشتوں کے بازوؤں پر ہاتھ رکھے ہوئے اترے گے۔ ان کی سانس کی باب سے جس طرف جس کفر کو بھی پہنچے گی وہ ہلاک ہو جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو باب لحد کے مقام پر قتل کر دیں گے، پھر اللہ کے حکم سے حضرت عیسیٰ مومنین کو کوہ طور پر لے جائیں گے، کیونکہ اس وقت یاجوج ماجوج کا ظہور ہوگا جن کو کبھی شکست نہ ہوئی ہے۔ یاجوج ماجوج ہر بلندی سے پھیل جائیں گے۔ جب یاجوج ماجوج ظاہر ہوں گے تو وہ اتنی زیادہ تعداد میں ہوں گے کہ ان کا پہلا گروہ بحر تبریہ کا سارا پانی پی جائے گا، اور جب ان کا آخری گروہ بحر تبریہ پر پہنچے گا تو گمان کرے گا کہ کبھی یہاں پانی بھی ہوتا تھا۔ زمین کو فتح کرتے کرتے وہ بیت المقدس تک پہنچیں گے تو کہیں گے کہ ہم نے ساری دنیا فتح کر لی، اب آسمان کو بھی فتح کیا جائے۔ تو وہ آسمان پر تیر پھینکیں گے جو خون آلود ہو کر واپس آ جائیں گے۔ تو یاجوج ماجوج کہے گی کہ ہم نے آسمان بھی فتح کر لیا، دنیا میں بھی قحط پڑ جائے گا، کیونکہ وہ سارا پانی پی جائیں گے اور ساری فصلیں کھا جائیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی جو کوہ طور پر معصور ہوں گے وہ اللہ سے دعا کریں گے کہ اے تو اللہ پاک حضرت عیسیٰ کی دعا قبول کرے گا، تو یاجوج ماجوج کی گردنوں میں ایک کیڑا پیدا ہو جائے گا جس سے ساری قوم ہلاک ہو جائے گی۔ ہر طرف یاجوج ماجوج کی لاشیں ہوں گی، گندگی، بدبو اور خون کی ندیاں بہہ رہی ہوں گی، یہاں تک کہ زمین پر پیر رکھنے کی جگہ نہ ملے گی۔ تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ پاک سے دعا کریں گے تو اللہ پاک بڑے بڑے پرندوں کو بھیجے گا جو ان کی لاشوں کو اٹھا کر کہیں دور لے جائیں گے جہاں اللہ پاک کا حکم ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، زمین کے جانور ان کا گوشت اور چربی کھا کر خوب موٹے ہوں گے۔ جب پرندے ان کی لاشوں کو اٹھا کر لے جائیں گے تو ان کے تیر کمان اس مقدار میں زمین پر ہوں گے کہ مسلمان ان کے تیر اور کمانوں سے 7 سال تک ایندھن جلا سکیں گے۔ اس کے بعد اللہ پاک ایسی بارش برسائے گا کہ سب کچھ اس میں بہہ جائے گا اور زمین ساری کی ساری دھل کر پاک ہو جائے گی۔ پھر زمین پر ایسے پھل اگیں گے کہ ایک انار ایک جماعت کے لیے کافی ہو جائے گا۔ دودھ میں ایسی برکت ہوگی کہ ایک اونٹنی کا دودھ ایک بڑی جماعت کے لیے کافی ہوگا، ایک بکری کا دودھ ایک گھرانے کے لیے کافی ہوگا۔ پھر کئی سال تک لوگ ایسے ہی رہیں گے۔ پھر اللہ پاک ایک ٹھنڈی ہوا بھیجے گا جو سارے مومنین کی جانیں لے گی اور باقی لوگ گدھوں کی طرح کھلے عام زنا کریں گے، ظلم زیادتی پھیل جائے